الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر آج حاضر خدمت ہوں وہ ہے شرح صدور الذہب فی معرفت کلام العرب۔ ہم اس میں فعل کی بحث پڑھ رہے تھے اور ان کی علامتوں کا تذکرہ کچھ آیا تھا۔ آج علامت مضارع کی بحث ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے بتا رہے ہیں وعلامۃ المضارع ان یقبل دخول لم کقولک لم یقم ولم یقعد۔ کہہ رہے مضارع کی علامت یہ ہے کہ وہ لم کے دخول کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ کقولک جیسے تمہارا کہنا لم یقم ولم یقعد، تو ان دونوں فعلوں کے اندر لم داخل ہے۔ وَلَا بُدَّ مِن كَوْنِهِ مُفْتَتِحًا بِحَرْفٍ مِّنْ أَحْرُفِ نَأَيْتُ، اور نأیتو میں سے کسی ایک حرف سے ان کا شروع ہونا ضروری ہے، یعنی نون حمزہ یا تا کسی ایک حرف سے فعل مضارع کا شروع ہونا ضروری ہے۔ نحو جیسے ہم کہتے ہیں نقوم اقوم یقوم زید وتقوم یا زید، ان تمام کے تمام فعل کے اندر یہ فعل مضارع ہے اور یہ یا تو نون سے شروع ہے یا حمزہ سے شروع ہے یا سے شروع ہے یا تا سے شروع ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَيَجِبُ فَتْحُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ إِنْ كَانَ الْمَاضِيُّ غَيْرَ رُبَاعِيٍّ، اور ان حروف کا مفتوح ہونا واجب ہے۔ ان کان الماضی غیر رباعی، اگر ان کا ماضی غیر رباعی ہو، یعنی رباعی کے علاوہ ہو، چاہے وہ ثلاثی ہو یا پھر خماسی ہو جائے، ماضی کے اندر رباعی نہ ہو، چار حرفی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو مفتوح پڑھیں گے۔ سوا نقص عنہا کما مثلنا، چاہے وہ اس سے کم ہو، یعنی رباعی سے کم ہو، جیسا کہ ہم نے مثال میں پیش کیا۔ کیا پیش کیا مثال میں؟ انہوں نے پیش کر دی ہے اقومو تقومو نقومو، یہ تمام کے تمام چار حرفی سے کم حرف والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تقومو میں تا ایک ہے، قاف دو، واو تین، میم چار، تو یہ مضارع بننے کے بعد ہے، نہ کہ ماضی میں ہے۔ ماضی میں قامہ ہے، قاف واو میم تین ہی حروف ہیں، ماضی اصل دیکھیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں او زاد علیہا، یا اس سے زائد ہو، تو ایسی صورت میں حرف مضارع کو مفتوح پڑھیں گے، جیسے کہ نحو ینطلق ویستخرج۔ ینطلق کے اندر آپ دیکھیں گے یا ہٹا دیں گے تو نون تا لام قاف چار بچ گیا، لیکن ایسا نہیں، چار حروف ہیں، لیکن جب اس کی ماضی کو لے کے آئیں گے، اس میں ماضی کیا ہے؟ فعل کا اصل ماضی ہے انطلق، تو حمزہ ایک، نون دو، تا تین، لام چار، قاف پانچ حروف ہو گئے، یعنی رباعی نہیں ہوئے۔ رباعی جب نہ ہو تو مفتوح پڑھیں گے۔ ویسے ہی یستخرج، یہ بھی رباعی نہیں بلکہ اس سے زائد حروف ہیں۔ وَضَمُّهَا إِنْ كَانَ رُبَاعِيًّا، اور کہہ رہے ہیں اس کو ضمہ دینا، اس کو مضموم پڑھنا ضروری ہوگا۔ ان کان رباعیا، اگر وہ رباعی ہو، چار حرفی ہو، اگر وہ ہو یعنی فعل ماضی میں وہ رباعی ہو۔ سواء کان کلہ اصولا، چاہے اس کے تمام حروف اصلیہ ہوں۔ نحو جیسے دحرج یدحرج، دال ہا را جیم چار حروف یہ اصلیہ ہیں۔ دحرج، اب مضارع لائیں گے تو اس میں یا کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے یدحرج۔ او واحد من احرفہ زائدا، یا ان میں ایک حرف زائد ہو، چاہے تمام کے تمام اصلیہ ہوں یا ایک حرف زائد کر کے، زائد حرف ہو، تین حرف میں ایک زیادہ کر کے لائے ہوں، تو بھی اس کو ہم مضموم پڑھیں گے۔ نحو جیسے اجاب یجیب، تو یجیب وذالک لأن اجاب وزنہ افعل، اور یہ اس وجہ سے کہ اجاب افعلو کے وزن پر ہے اور افعلو چار حرفی ہیں، یعنی باب افعال سے ہے، چار حرفی ہے، لہذا چار حرفی ہونے کی بنیاد پر جب مضارع بنائیں گے تو اس کو ضمہ دے دیں گے، یجیبو حرف مضارع کو ضمہ دے دیں گے۔ وَكَذَا
کل کلمۃ وجدت احرفها اربعۃ لا غیر، اور اسی طریقے سے ہر اس کلمہ میں جسے آپ وجدت احرفها اربعۃ، جس میں فعل کے 4 حرفی آپ پا جائیں، لا غیر اس کے علاوہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں تمام کے تمام میں ضمہ دینا ہے، چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو۔ اس کی مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں وَأَوَّلُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةُ حمزہ، اور کہہ رہے ہیں وَأَوَّلُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةُ حمزہ، اور چاروں حروف میں سب سے پہلا حرف حمزہ ہو، فَحْكُمْ بِأَنَّهَا زَائِدَةٌ، تو تم حکم لگا دو کہ وہ زائد ہے، نہ ہو جیسے احمد و اسبع و اسمد، احمد کہیں گے، اسبع کہیں گے، اسمد کہیں گے، یہ تمام کے تمام کے اندر حمزہ شروع میں ہے، اور 3 حرفی میں ایک حمزہ زائد، یعنی 4 ملا کر کے 4 ہو رہے ہیں، تو تمام کے تمام کے اندر یہ کہیں گے کہ یہ حمزہ زائد ہے۔ اور اب اگر یہ تو اسم بھی ہے اور اس کے اندر فعل بھی ہے، لیکن اگر اس کو ہم بفرض محال مضارع بنانے کی کوشش کریں گے فعل نہ ہونے کی بنیاد پر بھی، تو بھی مضموم ہو جائے گا، کیونکہ 4 حرفی ہے۔ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُضَارِعِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور مضارع کی مثال اللہ رب العالمین کا قول لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی مثال دے دی۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے برابر کوئی ہمسر ہے، کوئی ایک ہمسر ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس میں تینوں کی تینوں میں لم داخل ہے، علامت بتا دیا، یلد کے اندر لم، یولد کے اندر لم، یکن میں لم داخل ہوا ہے۔ اب یہ الگ سی بات بتا رہے ہیں، اسی کو سمجھنا ہے۔ لم حرف جزم لنفی المضارع وقلبہ ماضیا، کہہ رہا لم حرف جزم، جزم کا حرف ہے، لنفی المضارع، مضارع منفی کے لیے آتا ہے، وقلبہ ماضیا، اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک تو حال اور ایک استقبال، لیکن جب لم داخل کر دیں گے تو ماضی کے معنی میں کر دے گا۔ تقولو، جیسے تم کہتے ہو یقوم زید، زید کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا۔ فیکون الفعل، بتا رہے ہیں فیکون الفعل مرفوعا لخلوہ عن الناصب والجازم، کہہ رہے ہیں یقوم زید کے اندر یقوم فعل مرفوع ہے، لخلوہ، اس کے خالی ہونے کی وجہ سے، ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، ومحتملا للحال والاستقبال، اور اس کے اندر احتمال ہے حال کا، اور زمانہ حال کا اور استقبال کا احتمال ہے۔ ہم کہیں گے زید کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، یہ دونوں کا احتمال ہے۔ فَإِذَا دُخِلَتْ عَلَيْهِ لَمْ، جب اس میں لم داخل کر دیا جائے، جَزَمَتْهُ وَقَلَبَتْهُ إِلَى مَعْنَى الْمَاضِي، تو فعل مضارع کو جزم کر دیتا ہے، وَقَلَبَتْهُ، اور اس کو بدل دیتا ہے، إِلَى مَعْنَى الْمَاضِي، إِلَى مَعْنَى الْمَاضِي، ماضی کے معنی میں، ماضی کے معنی میں بدل دیتا ہے۔ اب الگ بات بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وَفِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ مَرْفُوعٌ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ، اتنا دھیان میں رکھیے گا، مثال میں انہوں نے 3 مثال لائے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، 3 جگہوں پر لم داخل ہے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیے لم یلد کو، وہی کہنا فی الفعل، وفی الفعل الاول، پہلے فعل میں ضمیر مستتر مرفوع علی الفاعلیہ، کہ ضمیر پوشیدہ ہے اور مرفوع ہے فاعلیت کی بنیاد پر، فاعل ہونے کی بنیاد پر، وہی ضمیر فاعل ہے۔ لم یلد میں ہوا ضمیر وہی فاعل ہے۔ او فی الثانی ضمیر مستتر مرفوع لنیابتہ مناب الفاعل، اور دوسرے میں لم یولد میں، یولد میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ضمیر مستتر ہے اور مرفوع ہے فاعل کی نیابت کرتے ہوئے، چونکہ مجہول ہو گیا ہے، یولد مجہول، تو اب نائب فاعل بن رہا ہے، نائب فاعل یعنی فاعل کی نیابت کرتے ہوئے، وہاں پر بھی ضمیر مستتر ہے۔ لیکن لم یکن لہ کفوا احد،
اب تیسری جگہ پر جو یکن آیا ہوا ہے اس میں کہہ رہے ہیں ولا ضمیر فی الثالث، اور ثالث کے اندر یعنی تیسرے فعل میں کوئی بھی ضمیر نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ قد رفع الظاہر، کیونکہ رفع ظاہر ہے اس کے اندر. کون سا رفع ہے؟ بتا رہے ہیں وہو احد، اور وہ احد ہے. یعنی اس میں ظاہر اس کا جو اسم بننے والا تھا، فاعل جو بننے والا تھا وہ ظاہر ہے. جب ظاہر ہے تو صرف ضمیر کو پوشیدہ نہیں مانیں گے. فإنہ اسم یکن، کہہ رہے احدن یکن کا اسم ہے. یہ جو احدن دکھا رہا ہے لم یکن کا اسم ہے. اور بتا رہے ہیں وَكُفْوًا خَبَرُهَا، اور کفون یکن کی خبر ہے. یعنی پتہ چلا کہ احدن یہ جو مبتدا بننے والا تھا مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے. یہ بات آ رہی ہے. تو اتنی بات انہوں نے بتا دی. آگے آپ یہ بیان کر رہے ہیں وَجَوَّزُوا أَن يَكُونَ حَالًا عَلَىٰ أَنَّ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ لِأَحَدٍ، اور کفون ہی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بعض نحات نے جائز قرار دیا ہے أَن يَكُونَ حَالًا، کہ وہ حال ہو عَلَىٰ أَنَّ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ لِأَحَدٍ، اس بنیاد پر کہ وہ احدن کی صفت ہے، اصل میں احدن کی صفت ہے. اور ایک قاعدہ وہ جاری کرتے ہیں وَنَعْتُ النَّكِرَةِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا، اور جب نکرہ کی صفت اس سے مقدم آ جائے انتصب علی الحال، تو حال ہونے کی بنیاد پر وہ منصوب ہو، وہ صفت اس پر نصب دے دیتے ہیں، منصوب ہو جاتا ہے. كَقَوْلِهِ، مثال دے رہے ہیں اس کی، یہ مثال پیش کر رہے ہیں شعر میں. اب یہاں دیکھیے نحات نے پہلے بتلا دیا یکن، کن اس کا اسم یہ ہے اور اس کی خبر یہ ہے. اب یہ اس کو متعلق مان لیں گے تو یہاں بات ختم ہو گئی. لیکن نحوین، دوسرے نحوین کا کہنا یہ ہے کہ لم یکن کفواً احدن کے اندر اصل میں یہ دونوں موصوف صفت ہیں. اور ایک قاعدہ بتا رہے ہیں موصوف پہلے آتا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے؟ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. اب ان کا کہنا ہے اگر کسی نکرہ کی صفت اس سے مقدم ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ صفت نہ رہ کر کے حال وہ بن جاتا ہے، وہ لفظ حال بن جاتا ہے اور بعد والا ذوالحال بن جاتا ہے. نکرہ کی صفت جب مقدم آ جائے تو یہ صورت ہوا کرتی ہے. اور اس کی انہوں نے مثال پیش کی لمیۃ موحشا طلل یلوح کأنہ خلل. اس کا ترجمہ ہے لمیۃ، لام حرف جر ہے، میۃ ایک عورت کا نام ہے. میاں کے کھنڈرات، موحشن طلل، موحشن طلل، موحشن مطلب وحشت ناک، ویران، طلل کھنڈرات، وحشت ناک کھنڈرات. میاں کے وحشت ناک کھنڈرات یلو ہو چمکتے ہیں، کأنہ خلل جیسا کہ چمڑے میں منڈھا ہوا نیام، گویا کہ وہ چمڑے میں منڈھا ہوا نیام ہو. یہ بتایا. اب یہاں اصل ان کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کفون میں انہوں نے کہا موصوف سے صفت جب نکرہ کی صفت مقدم آ جائے تو ایسی صورت میں حال بنانا درست ہے. اسی کی مثال یہ دے رہے ہیں لمیۃ، جار مجرور مل کر خبر مقدم مانیں گے اور اصل اس کی یہ ہوگی طلل موحش. اصل اس کی کیا ہوگی؟ طلل موحش. یہ طلل پہلے اور اس کو موحسن بعد میں، طلل موحس یعنی یہ موصوف صفت مانیں گے، یہ اصل مانا جائے گا ان کے کہنے کے مطابق. لیکن چونکہ موحسن صفت یہ طلل موصوف سے مقدم ہے تو ایسی صورت میں حال ہونے کی بنیاد پر منصوب کر دینا جائز ہے بعض نحات کے نزدیک. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بتا رہے اصلہ لمیۃ طلل موحس وعلی ھذا، پس اس بنیاد پر فالخبر الجار والمجرور، اس بنیاد پر خبر کہہ رہے ہیں جار مجرور ہے اور ادھر پورا جملہ مل کر کے اس کو مبتدا بنائیں گے. والظاہر الاول، اور کہہ رہے ہیں پہلی ترکیب ہی واضح اور ظاہر ہے. وعلیہ العمل، اور عمل اسی پر ہے.
اب ایک اور الگ سی بات بتا رہے ہیں، ففی الآیت دلیل علی جواز الفصل بین کان و معمولیہا معمولہا۔ غور سے سنیے گا، اور آیت کریمہ کے اندر دلیل ہے علی جواز الفصل، فصل کے جواز پر دلیل ہے، بین کان و معمولیہا، کانا اور اس کے دونوں معمول کے درمیان فصل کرنا جائز ہے۔ کس چیز سے؟ بے معمول معمولہا، اس کے ایک کے معمول کے معمول سے، اس کے ایک کے معمول کے معمول سے۔ آپ دیکھیے کانا کی بات آئی یہاں پہ، کانا ہے یہ، اس کا اسم یہ، اس کی خبر یہ آ گیا جار مجرور۔ بتا کیا رہے ہیں؟ کانا اور اس کے دونوں معمول کے درمیان فصل لانا جائز ہونے کی دلیل اس آیت کریمہ سے مل رہی ہے۔ اور کس سے فصل کر سکتے ہیں؟ بمعمول معمولہا، اس کے معمول کے معمول سے۔ اس کے معمول کے معمول سے، اس کے معمول کون ہے؟ آپ دیکھیے، دھیان دیجیے گا تب سمجھ میں بات آئے گی۔ یہاں بتایا جب ہم ترکیب کریں گے، یکون احد، اس کا اسم، کفواً اس کی خبر، اور لہو کو کہاں متعلق مانیں گے؟ اس سے نہیں، یہ تو پہلے سے معمول بنا ہوا ہے۔ کون؟ کفواً، یہ پہلے سے کفواً معمول ہے، کانا کا معمول ہے، معمول، اور یہ بھی معمول ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کانا اور ان کے دونوں معمول کے درمیان فصل لانا جائز ہے۔ کس سے؟ اس کے معمول کے معمول سے۔ اب اس کو متعلق اس سے مانیں گے، کفواً، کفواً پہلے سے معمول ہے، کانا کا معمول ہے، لیکن یہ معمول ہے، یہ اس کا معمول ہے، کفواً کا معمول ہے، کفواً کا معمول ہے، کفواً کا معمول ہے، متعلق اس سے مانیں گے، کفواً کا معمول ہے۔ جیسا کہ اب کہا جائے گا اس اعتبار سے، اب یہ کہا جائے گا لم یکن کفواً لہو احد، یہ کہا جائے گا۔ تو دیکھیے، اب دیکھیں گے، اب سمجھ میں بات آئے گی۔ احد اور یہ کانا کی یہ دونوں معمول ہیں۔ اب دونوں معمول ہیں تو بتا رہے ہیں کہ دونوں معمول کے درمیان فصل لانا جائز ہے، کانا کے ایک معمول کے معمول سے۔ دیکھیے کانا کے دو معمول ہیں، اور یہ معمول بن رہا ہے کفواً کا، کانا کا نہیں۔ تو یہ خود پہلے سے معمول ہے اور یہ بھی معمول ہے۔ اب یہ کانا کے معمول سے فصل لایا جا رہا ہے، یہاں لے آیا گیا لہو کو، کانا کے معمول سے فصل لایا گیا ہے، لم یکن لہو کفواً احد، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی سیدھی سی مثال یہاں بتا دی گئی ہے۔ مثال میں جو آسانی کے ساتھ آپ اور دیکھیے، بتایا سیدھی سی مثال یہ ہے، اذا كان المعمول ظرفا او جارا مجرورا، جب کہ معمول ظرف ہو یا جار مجرور ہو، نہ ہو جیسے كان في الدار زید جالسا وكان عندك عمر جالسا وهذا مما لا خلاف له۔ دیکھیے كان في الدار زید جالسا، اب یہ بتا رہے ہیں اس کی مثال۔ دیکھیے کانا اس کے دونوں معمول ادھر ہیں، اور یہ جار مجرور بیچ میں آیا ہوا ہے، اور یہ کس کا معمول ہے؟ کانا کا معمول تو یہی دونوں کا ہے، یہ دونوں ہیں اس کے معمول، یہ نہیں ہے۔ یہ کس کا معمول ہے؟ جالسن کا معمول ہے، جالسن کا معمول ہے۔ فی الداری کہیں گے، فی الداری اس کو ہٹا کر کے فی الدار، جالسن پہلے سے معمول بنا ہوا ہے کانا کا، اب یہ اس معمول کا معمول یہ ہے، لیکن بجائے اس کو یہاں ذکر کرنے کے یہاں ذکر کر دیا گیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر جو لہو آیا ہوا ہے کفواً احد سے پہلے، تو یہ
جواز کی دلیل ہے اس کے اندر، اور ایسا کرنا درست ہے۔ کانا کا اسم یہ بنتا اور اس کی خبر یہ، اور اس کے بعد فی الدار آنا چاہیے، لیکن ایسا کرنا جائز ہے، پہلے ہی فی الدار کو لے آیا۔ ہم دارے کو، فی الدار کو کانا سے متعلق نہیں مانیں گے، بلکہ متعلق ہمیں اس سے ماننا پڑے گا، جالسن سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا معمول یہ بنے گا۔ اس طریقے سے قرآن آیت کی کریمہ لم یکن لہو میں لہو کو ہم کانا سے متعلق نہیں مانیں گے بلکہ کفون سے متعلق مانیں گے، اور یہ ایک دلیل پیش کر دی کہ کانا اور ان کے دونوں معمول کے درمیان اس کے معمول سے فصل لانا جائز اور درست ہے۔ یہ بات مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج مضارع کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے طلبہ کو صحیح سمجھ دے، تاکہ کتاب و سنت کی عبارتوں کو صحیح طور پر حل کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔